آئینی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے میں سننے میں مصروف ہیں۔ کمزور سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اپنی بارگاہ میں، ہمارے کمزور ہاتھ مستجاب فرما۔ پروردگار عالم، ہماری سوچیں ابھی ناپختہ ہیں، کمزور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے۔ احسان فرما ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ پروردگار عالم، جو ہم مانگتے ہیں بس وہ تو ہم بچے ہیں نہ مانگتے ہی رہیں گے، وہ دے جو تو دینا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم، ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مقصد عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ صرف ولایت 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 بولتے رہے، قائم نہ کر سکیں، ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سلمان نے ولایت قائم کی تھی، جس طرح غر نے ولایت قائم کی تھی، ہمیں بھی ولایت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار احسان فرما، ہمارا شمار محبوں میں نہیں شیعوں میں فرما، ہمارے گناہ کبیروں صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم، سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا، ہمیں تقسیم نہ ہونے دے پروردگار، ہمیں ایک ہو کے اپنے مولا کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار ہمیں عقیدوں کو زبان سے نہیں اپنے کردار سے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جو ورثہ دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، تیری بارگاہ میں عرضی ہے جب تیرے ولی کا ظہور ہو، جب تیری حجت کا ظہور ہو، ہمارے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ موجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ بالمثقلین، سیر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الرسول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم و عدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، ضرور پڑھے شہنشاہ کے ظہور کو۔ البید امام بارگاہ ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کے زیر سایہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں اپنے خطبے میں ضرور کوشش کرتا ہوں ریت امام کو امام کے نام سنا۔ یہاں سندھ میں وڈیرا ازم کافی ہے، قبیلے بنے ہیں، یہ فلانا قبیلہ، اس کا وہ وڈیرا۔ جب پوچھا جاتا ہے بھی قبیلہ ہے یا کوئی قبیلے کا بڑا بھی ہے، کہتے ہیں ہاں جی فلاں بندہ بڑا ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے کے وڈیرے کا چیف کا نام بتاتے ہیں تو خوش ہو کے بتاتے ہیں، اس لیے تو خوش ہو کے سنا کر مومنوں کے چیف کا نام مہدی ہے۔ شاباش، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تکبیر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین۔ ہو سکتا ہے یہ جو ابھی بجلی گئی ہے
ایک لمحے کے لیے لائٹ نہیں ہے تو گھبرا گیا ہے، ہو سکتا ہے اسی بد لائٹ میں تیرا زمانے کا امام آیا ہو سکتا ہے نا، بادشاہ نے کریم ہیں، ابھی تشریف لے کے آئے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جس کے نام کا ذکر ہو، جس کے نام کی امام بارگاہ ہو اور وہ خود نہ ہو۔ اس کی کوشش کر، توجہ سے سن، تھوڑی دیر، زیادہ تری زحمتوں کو طویل نہیں کروں گا، تھوڑی دیر عرفان کے موتی وصول کر۔ میں زمانے کے امام کے نام تیرے سامنے کھڑا پڑھ رہا ہوں، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا۔ اس تیرے زمانے میں جب ظہور فرمائے گا، روئے زمین کے تمام مومنوں کو، جس نے جس مومن کو تنگ کیا ہوگا، تیرا سردار اسی کے سامنے اپنے مومن کو عزت دے گا۔ معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، مقررین کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خاص وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی جنت کا امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ دو مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، اردو ماشاءاللہ اچھی سمجھتے ہو، میں کوشش کروں آرام سے پڑھوں تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، میں وہ دو مصرے پیچھے پڑھنے تھے، خیر پر میں پڑھ نہ سکا، بات شروع ہوئی تو ہماری کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں کوشش کروں میں 2 مصرے پڑھوں، 2 مصروں میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتا ہے حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، ہوتا لوگوں کو عشق کم ہے، ہوتا کسی کسی کو ہے، مقدر والے کو ہوتا ہے، پر جب ہوتا ہے تو کمال ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، محبت پہلا درجہ ہے عشق کا۔ محبت ہوگی تو عشق پیدا ہوگا۔ جب محبت شدید ہونا شروع ہو جائے گی، محبت شدت اختیار کر لے گی تو عشق ہو جائے گا۔ جب محبت ہوگی پھر ذہن میں یہ ہوگا میں محبت کرتا ہوں، وہ کیا دے گا۔ جب عشق ہوگا پھر یہ ہوگا میں عشق کرتا ہوں، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ شاباش، آ رہی ہے سمجھ؟ پچھلوں کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ جہاں محبت ہوگی وہاں کہیں نہ کہیں سوال ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہ بے سوال ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے، وہ عشق کرنا چاہیے جو عشق کرنا حق ہے۔ یہ جھوٹے دنیا کے عشق دھکے ملتے ہیں، جھوٹے دنیا کے عشقوں سے دھکے ملتے ہیں، جھٹکے ملتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں۔ سچے عشق میں نہ دھوکہ ملتا ہے، نہ جھٹکا ملتا ہے، نہ دھکا ملتا ہے، شفقت ہی شفقت ملتی ہے۔ بندے جب عشق میں، جھوٹے عشق میں بھاگتے ہیں، جب اس کو حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں یہ تو بلا گلے پڑ گئے۔ شاباش، شاباش، سمجھانا چاہتا ہوں آرام آرام
آرام سے طریقے سے بات پہنچ جائے، مگر جب سچا عشق ہو جائے معیار اور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معیار یہ ہوتا ہے سوال ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ان سے عشق کرتا ہے، کچھ ماں، عاشق کہتا ہے جب اس نے مجھے اپنے عشق کے قابل بنایا اور میں اس سے کیا مانگوں، اس نے مجھے اپنے عشق کے قابل بنایا جس کا عاشق ہو ہے۔ کائنات کے پہلے عاشق کا نام ہے سلمان، خوبصورت عاشق ہے محمد کا، محبت نہیں کرتا عشق کرتا ہے۔ اچھا جہاں عشق آ جائے نا پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، نگاہیں محبوب پہ رہتی ہیں۔ اس طرح بندے عشق علی سے بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی لڑتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے۔ مومن کمزور کیوں نہ ہو، مومن طاقتور کیوں نہ ہو، مومن غریب کیوں نہ ہو، مومن امیر کیوں نہ ہو، مومن کا مومن سے لڑنا نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ مولا کیوں؟ علی مقدر کی بات ہے، ہر بندے میں علی اس کے ظرف کے مطابق آتا ہے۔ یہ نہیں بندے سارے ویسے ہو جائیں جیسے سلمان تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہاں کسی عاشق کے قلم اٹھائے، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ عشق بات میں نہ جائے، عشق کمال کا نام، عشق بے سوال کا نام، عشق اطمینان کا نام، عشق شکر کا نام۔ ناشکری عشق نہیں ہوتا، اور جہاں ناشکری ہو وہاں عشق ہوتا ہی نہیں۔ جہاں شکر ہو وہاں عشق ہے، جہاں سوال ہو وہ عشق نہیں، جہاں بے سوال ہو وہ عشق ہے، صبر ہو وہ عشق ہے، جہاں بے صبری وہ عشق نہیں۔ یہی معیار ہے سلمان محمدی کا، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، بے سوال بھی ہے۔ ایک دن تیرے مولا علی نے کہا سلمان ہم سے کچھ مانگ، ہاتھ باندھ کے کہتے اللہ نے مجھے وہ ہستی عطا کی، اس کے ہوتے ہوئے مانگنا مانگنے کی بھی توہین ہے۔ واہ واہ، میرے پنکھے نہیں چل رہے، آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہے، میرے والا بند کر کے مومنوں والا چلا، کوئی بات نہیں، مولا کے مومنوں کو گرمی نہ لگے، اچھے گرمی تو نہیں لگ رہی، ہنس رہے بھائی آ جاتے ہیں عشق میں، گرمی سردی کا کوئی چکر نہیں ہوتا، کہاں لگتی ہیں گرمیاں۔ اچھا یہ جو ٹائم ہے 12 بج رہے ہیں، یہ نیند کا ٹائم ہے نا، یہ تمہارا سفر عشق ہے، ایسے جاتے ہو جیسے دن کے 12 بجے، سفر عشق ہے، یہ چل رہا ہے، یہ سفر ہے، ابھی عاشق بنے نہیں، بننا ہے۔ کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، کربلا بندے کو بے سوال بناتی ہے، کربلا بندے کو صابر بناتی ہے، کربلا بندے کو شکر کرنے والا بناتی ہے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ ہاں یہ 10 سے کربلا جو ہے نعرہ نہیں لگاتے ہم سب، ہے ہماری نہیں آتا نعرہ، آتا ہے؟ میں بسم اللہ کروں، آپ کی کیا بات ہے؟ وہ پیچھے والے بڑے پریشان ہو گئے، ہے ہماری اچھا یہ بتاؤ، شاباش 10 کا سے کیا دیا جاتا ہے؟ مہربانی بہت شکریہ، کہہ رہے ہیں 10 کا سے 10 دیا جاتا ہے، کربلا بھی یہی 10 دیتی ہے، بے شاباش، کربلا یہی 10 دیتی ہے، وفادار بن بے وفائی نہ دکھا۔ کربلا ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے وفادار، ہم وفادار نہیں ہیں۔ کربلا کہتی ہے جیسا میں چاہتی ہوں ویسا نہیں بنا، کربلا کیسے بنے؟ کربلا کہتی ہے تو غازی کا عالم دیکھتا ہے، وفادار بن، غازی کا عالم دیکھ، جن آنکھوں سے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔
शाबाश। करबला कहती है वफादार बन, जिन आंखों से अलम अब्बास की ज़ियारत करता है ना, वो आंखें तेरी कमाल है। सबको थोड़ा नसीब है, सिर्फ मौला के चाहने वालों को नसीब है। मौला के चाहने वालों की आंखें ठंडी होती हैं, अलम हो, खूबसूरत हो, खड़े होकर दुआ मांगते हैं, सलाम करते हैं। कलंदर की धरती में तो वैसे ही अलम है, भला क्यों है बताए? हिंदू है वो भी लगा के बैठे है, अहले सुन्नत है वो भी लगा के बैठे है। देखा या ऐलान करो नंबर पे, मजहब की तो कह रहा ही नहीं, जरूरी नहीं शिया का घर हो तो अलम लगा हो। राम राम करने वाला भी अलम अब्बास लगा के बैठा है, भला क्यों? सरकार कलंदर चाहते हैं अलम अब्बास जहाँ लगा हो, अलम अब्बास बंदे को बावफा बनाता है। सरकार कलंदर चाहते हैं पूरी सिंध की धरती महदी की वफादार बन जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी देना, मेहरबानी देना, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी देना। वफादार बन जाए, यही वफा है। अलम को देख फिर कुछ हराम न देख। करबला कहती है वफादार बन, जिस हाथ से तू अलम अब्बास उठाता है उस हाथ को हराम पे न ले जा। ये है वफा। ये हाथ आम हाथ नहीं, बड़ा कमाल हाथ है। अलम अब्बास को मस भी होता है, अलम अब्बास उठाता भी है। हमें माएँ बचपन से सिखाती है अलम अब्बास उठाना। छोटे छोटे बच्चे हमारे या हम बचपन से उठाते आ रहे हैं, खुशी होती है अलम अब्बास को उठाना। जो हाथ अलम अब्बास उठाए फिर वो हराम पे ना जाए, हाथ कीमती हो जाते हैं जाने। अच्छा, जो हाथ अलम अब्बास को उठाए वो हाथ किसी मजलूम पे भी ना जाए। हाँ, ये है वफा। आंखें वफादार, हाथ वफादार, पेट चिकन वफादार। क्यों? जिस पेट में अब्बास के पाक नाम की सबील का पानी जाता है, असगर के नाम की सबील का कतरा जाता है, या हुसैन का लंगर जाता है, उस पेट में फिर हराम का कतरा न जाए। ये वफा है। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया बाबा। ये है वफा करबला से। पेट बचाना है। ये जो जुलूस में हमारे पाँव चलते हैं, ये पाँव हराम पे न जाए। तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं। उलमा से तुमने सुना होगा, मातमी के अज़ादार के कदम जहां पड़े। ओहो, एक आलिम दीन गुजरे हैं, मैंने तारीख पढ़ी है। बुजुर्ग हुए तो उनकी आंखों से नजर आना बंद हो गया। बड़े इलाज किए तालिब इल्मों ने, हमारे उस्ताद मोहतरम की आंखें ठीक हो जाएंगे, पर अल्लाह का करम ना हुई। एक दिन कहने लगे मेरे ज़हन में एक इलाज आया है। उन्होंने क्या कहा? बच्चों ने कहा क्या? कहने लगे मुझे वहां छोड़ो जहां मातमियों के अज़ादारों के जूते रखे होते हैं। पढ़ बैठो, बगैर वालों के अभी मैं बस नहीं करता। कहा मुझे वहां छोड़ो जहां अज़ादारों के जूते रखे हैं। उन्होंने वहां छोड़ दिया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हुए अज़ादार आए, जूते उतारे, अंदर चले गए। उन्होंने क्या किया? जूते हटा के सारों की मिट्टी इकट्ठी करके आंखों पे लगाई। कहने लगे हुसैन तेरी मिट्टी तो मैं नहीं लगा सका, तेरे नौकरों की मिट्टी लगा रहा। क्या कमाल हो गया, आंखें मिल गई। ओए बाबा, तुम अपना मकाम सोचो, तुम आम नहीं हो। हुसैन की मोहब्बत में डूबा हुआ बंदा अल्लाह से जो मांगे अल्लाह देता है। लेकिन शर्त है पाकीज़ा हो, बाहया हो। शर्त है इन आंखों से किसी की मां बहन न दिखता हो। ये शर्त है। ये नहीं है कि इधर से हुसैन भी हो और दूसरा सिलसिला भी हो ना।
یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو دیکھ خوبصورت مومن ہے، اللہ کی قسم خوبصورت مومن ہے. میں ان کو دیکھ کے بڑا سیکھتا ہوں. ان کے سامنے عورت آ جائے آنکھ اٹھاتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں. کوئی کہنا وہ بہت جا رہی ہے، کہتے نہیں امی جیسی جاتی ہے. مومن ہے صحیح. کبھی تو ان کو دیکھنا یہ آپس میں لڑتے ہیں، جو ہی لڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں. یہی تو مومن کا معیار ہے. یہ کون سا معیار ہے ادھر لڑے اور ادھر 6 مہینے 6 سال بات بھی نہ کی نا. مومن کا معیار یہی ہے. بچے سے سیکھ. تجھے بھی لوٹ جائے تو کسی کو نہ لوٹ. نہیں سمجھا پائے. تیرے بچے نے مجبور کیا مجھے بابا 100 روپے چاہیے، اس کو نہیں پتا 100 کیا ہوتا ہے. تو نے 100 دیا، دکان پہ چلا گیا. دکاندار نے 10 روپے کا بسکٹ دیا، 90 روپے رکھ لیے. خوش ہو کیا کہ دکاندار میں نے بچے کو لوٹ لیا ہے. بچہ ہنستا مسکراتا گھر پہنچ گیا. کوئی بچے سے پوچھے بچہ تجھے پتہ ہے دکاندار نے تجھے لوٹ لیا ہے؟ بچہ ہے مومن. اس کا اندر کہہ رہا ہے سن یہ مجھے کہاں لوٹ سکتا تھا، میں اسے مجرم بنایا. واہ واہ کیا بات ہے. مہربانی جان یہ ہے مومن. لوٹا چاہتا ہے لوٹتا نہیں. کیوں؟ جو بھی لوٹے گا اس کو کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا، اس کا نکل جائے گا. ہاں مومن لوٹا جاتا ہے لوٹتا ہے. بچوں سے سیکھا کر خوبصورت اسلام ہے، بہت پیارا اسلام ہے. خدا کی قسم پلیٹ گوشت کی بھر کے رکھ، ایک لقمہ لیں گے، ماں زبردستی کھلائے گی. یہی جب بڑا ہوگا کہے گا دوسرا نہ کھائے میں اکیلا کھائے گا. یہ ہے کمال. کیوں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. یہ مومن. بات میں دور نہ چلی جائے. کربلا درسگاہ ہے، ہم نے کربلا سے درس لینا ہے. ہم مجالس میں یہی سیکھنے آتے ہیں کہ کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے، کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے. کربلا ہمیں وفادار بناتی ہے. کربلا ہمیں عاشق بنانے کی کوشش کرتی ہے. کربلا ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. آپ کہو کہ سید آیا تھا لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے گیا، ہم شیعہ نہیں. مجھ سمیت ہم سب محب ہیں، شیعہ نہیں. پوچھا گیا تھا 11ویں امام سے مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. شاباش. کربلا ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. شیعہ ایک خوبصورت مقام کا نام ہے. ہم سب نے اس مقام پہ پہنچنا ہے. کیوں؟ ہمارا زمانے کا امام انتظار کر رہا ہے. یہ عزاداریاں ہم زمانے کے امام کے لیے کر رہے ہیں. مہربانی. جس نے بے شک کا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے. یہ جلوس زمانے کے امام کے لیے، یہ ماتم زمانے کے امام کے لیے. آپ کہو گے کہ کیا ماتم یاد نہیں بات ہم سن رہے ہیں زمانے کے؟ ہاں المہدی امام بارگاہ میں تاریخی جملہ دینے لگا ہوں. ماتم محبت حسین کا اظہار بھی ہے. ماتم یزیدیت کے منہ پہ تمانچہ بھی ہے. لیکن ماتم کا حقیقی فلسفہ یہ ہے، یہ میں آج سے بڑے بہترین مہربان دوست بن گئے. اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے، میں نے انہیں جا کے کہا اکیلا نہ سمجھ، اپنے آپ کو گھبرا کے پریشان نہ کر، میں ہوں. یہ دراصل سینے پہ ہاتھ مار کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مہدی تو ظہور کر، میں بھی حر بننے کے لیے تیار ہوں. اچھا بسم اللہ. سینے پہ ہاتھ مار کے ہم کہتے ہیں مولا ہم تیار ہیں، مولا میں حاضر ہوں. مولا تو اعلان تو کر میں حاضر. درس کربلا یہ ساری چیزیں، یہ تو آیا بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا ہے؟ ثواب کی خاطر نہیں، جنت کی خاطر نہیں. مومن تو لالچی ہوتا ہی نہیں. میں والد بڑے قدردان بیٹھے ہوتے ہیں.
بڑا جملے وصول کرتے ہو. مومن لالچی نہیں ہوتا، ثواب کی خاطر تو یہاں نہیں آتا. تیرا زمانے کا امام تجھے ثواب دینے کی خاطر نہیں بلاتا، کیونکہ ثواب کے وہ کئی ذریعے بناتا ہے. تو اس گھر پہ درود پڑھ، تجھے ثواب ملے گا. تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. کیوں؟ اس گھرانے نے جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پت کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. بھائی شاباش. جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا تیرا میرا زمانے کا امام. اپنے دادے کی مجلس میں صرف اس لیے بلاتا ہے. اٹھ مومن اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنے چوک سے، آپ میرے دادے کی مجلس سن. مولا بلایا کیوں؟ میرا امام کہتا ہے وہ تھا علی کا سلمان، وہ تھا حسین کا ہول، میں چاہتا ہوں میرے بھی ہول بنے. شاباش. آگے کیا بات ہے؟ آگے کیا بات ہے؟ جس تک میری بات نہیں پہنچی میں 1 منٹ میں اس کو آسانی سے سنا کے اگلا نعرہ سنا کے ایک جملہ مسائل کو اجازت. کافی وقت نہ ہو جائے، رات کا ٹائم ہو گیا تو تھک نہ جائے. یہ 3 زمانے ہم انسانوں کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں پڑھائے بھی جاتے ہیں. ایک ہے ماضی جس کو پاسٹ کہتے ہیں، ایک ہے حال جس کو پریزنٹ کہتے ہیں، ایک ہے فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں. ایسے ہے نا؟ میں اس کو آسان سے سمجھاتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے تو ایک مولانا کو سن چکا ہے، یہ تیرا ماضی ہے. اب تو سید کو سن رہا ہے، یہ تیرا حال ہے. یہاں سے سننے کے بعد تو بستر پر سوئے گا، یہ تیرا مستقبل ہے. بچے سے پوچھا بیٹا پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میں اچھا مستقبل بناؤں گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں اچھی نوکری کروں گا. یعنی جہاں گا آ جائے وہاں مستقبل ہے. ان سے پوچھا جناب آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہا منافع کماؤں گا. یعنی مستقبل چھپا ہے. بس تیرا زمانے کا امام تجھے اس لیے بلاتا ہے، تیرا مستقبل بنانا چاہتا ہے. تو بھی آیا کر تو یہی کہا کر میں مجلس حسین میں سیکھنے جا رہا ہوں، میں بھی حر بنوں گا. میرا زمانے کا مہربانی کرا میرا زمانے کا حسین آئے گا، کعبے کی چھت پہ خطبہ دے گا. میں اپنے امام کے پاس پہنچوں گا، میں اپنے امام کو لبیک کہوں گا. یہ گا یہ تیرا مستقبل چھپا ہے زمانے کے امام کے ذہن میں. تیرا سردار آنے والا ہے، جس بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے بس اس کے لیے تیاری کرنا. یہ ہے کربلا. دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے، اگر ابھی تک میری بات سمجھ نہیں ہے لو لمحے میں بات سمجھاتا ہوں، 2 جملے مسائل ہو جاتے چاہتے ہیں. دوسرا نعرہ لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ. کیا کربلا؟ وہ میں نئی بات تو نہیں کر رہا بابا. حق کا سیدھا راستہ. آپ کہتے ہو راستوں، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. اے ہمارے درسگاہ کربلا، کربلا. اے ہمارے درسگاہ کربلا، کربلا. بڑا پیارا نعرہ ہوا ہے. نعرے لگا لگا بیچارے کا گلا بھی بیٹھا ہے. امام کا محبت ہے نا. انہوں نے فرمایا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ سمجھنا میں شاباش. دیکھ کے خیر پور پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں گوٹھ علی بخش کی گلی کے راستے دیکھ آیا، سارے چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کا راستہ دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا تو سید جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچ سکا. یہی میرا مقصد تھا آنے کا. میں مشغول ہو گیا. مولا سلامت رکھے. کمال ہے، کمال بندے ہو، بہت آسانی سے سمجھ گیا. راستوں میں پھرتا رہا،
منزل تک نہیں پہنچا. ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل, ہم نے جب بھی لگایا حق کا سیدھا راستہ. اگر وہ شاباش شاباش زندہ باد زندہ باد. اگر تو نے مان لیا, اگر تو سمجھ گیا, تیرا مقام بلند ہونا ہے. تیرا زمانے کا امام تیرا تعارف کرائے گا. میرے عاشق وہ ہیں جنہوں نے مجھے غیبت میں ماننا تھا, جو میرا حیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم نے درس کربلا سے درس لینا ہے اور کربلا یعنی راستے میں چل کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. پروردگار آپ سب کو وہاں پہنچائے جہاں زمانے کا امام تیرا میرا انتظار کر رہا ہے. ہمیں سچے سچے عاشقوں میں شمار فرمائے. ہمارا معیار وہ ہو جو امام دیکھنا چاہتا ہے. دعائیں تو پڑھتا ہے ماشاءاللہ, حدیث کے ساتھ پڑھتا ہے, دعائیں کویل پڑھتا ہے, بڑی اچھی دعائیں ہیں پڑھا کر, مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ کوئی نہ, کوئی بات نہیں پتا, یہی تو مولا کا نوکر پتہ بھی نہیں آ رہا ہے. دعائے عہد تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں, مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. تیرے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ ہو. وہ لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, دعائے عہد چھپی ہوئی کیلنڈر کی شکل میں, اور ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے, کیونکہ ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا. ترجمہ بھی لکھا ہے, اور تو خوش نصیب ہے ترجمہ بھی سندھی میں لکھا ہے, تاکہ تو پڑھے تجھے پتہ تو چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ذرا درود پڑھے شہنشاہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ نے درود پڑھا ہے, آج کے بعد تو درود تھوڑا سا وہ پڑھ تو معصوم چاہتے ہیں. نہیں, میں تجھے بتاتا ہوں, ایک کتاب ہے مشہور ہدیۃ الشیعہ, تیرے معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. فرمایا عجل فرجہم پڑھے گا جب تک اللہ اسے مہدی کی زیارت نہ کرا دے, اسے موت نہیں دے گا. مل کے پڑھ سرکار کا دے کے جائیں گے. آپ نے آج بھی پڑھنی ہے, اس سے پڑھنے سے برکت بھی بڑی ہوتی ہے. پڑھ کے اپنے اوپر بھوکا کر, اپنے گھر میں بھوکا کر, برکت ہو جائے گی, ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے امام کی زیارت نصیب ہوگا. خوش نصیب ہوگا, تیری قبر پہ تیرا امام آئے گا. پتہ کیا ہوگا؟ خطبہ رجب میں میں نے پڑھا ہے, رجب محترم بہت اہم ٹاپک ہے. رجعت, پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس آنا. یہ رجعت تب ہوگی جب تیرا زمانے کا امام آئے. رجعت تب ہوگی, اٹھیں گے وہ مومن جو انتظار کرتے ہوں گے. سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے قم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جاتا یا کھڑی ہو جا. کفن جھاڑتا ہوا نوکر کھڑا ہو جائے گا, ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہی جو مجھے دفنانے آئے تھے میرے اپنے. آئے تیرے امام فرمائیں گے بندہ خدا تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو موجود ہوں. سارے حاضر میت کہہ کے تجھے دفنا کے چلے جائے, کوئی بھی تیرا نہیں, تیرا میں ہوں جو یہاں ہوں. اس لیے کربلا سے درس لے تاکہ امام تیری قبر پہ آئے, تجھے انعام ملے گا, ایک تلوار عطا ہوگی.
اب وقت نہیں، میں ساری باتیں نہیں کھول سکتا. میں دیکھ رہا ہوں مومنین جمعیاں بھی لے رہے ہیں، تھکے بھی ہیں سال دن کے، جلوس ماشاءاللہ چلتے رہے، کوئی بات نہیں. اتنا بھی سنبھال لو تو بڑا ہے، اتنا بھی سنبھال لو تو ہمارے لیے بہت ہے. انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں، دوا گو بھی ہوں. پروردگار ان سب کو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنائے انشاءاللہ. المہدی امام پارگاہ میں نام اس ٹائم ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں عرض گزار ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس قابل بنا. ہماری اوقات نہیں ہے، ہمیں اس قابل بنا. تمام مومن جتنے بھی مومنات جتنے بھی ہیں گناہ گار ہیں، اس قابل نہیں. گناہ تیرا اللہ معاف کر دے، ہمیں تیرے قابل بنا. بس جتنا تیرا ایمان کریم ہے اتنا مہدی مظلوم بڑھ رہا ہے. تو میں عزاداری کر کر کے تھک بھی جاتے ہیں، گھروں کو سو بھی جاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، بستر بھی ڈھونڈتے ہیں. تیرا زمانے کا امام اتنا بڑا عزادار ہے جو صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روتا ہے. ہم روتے ہیں، پانی روتے ہیں، تیرا امام خون روتا ہے. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جملہ کہا گیا خون تو سید سجاد بھی روتے تھے، 40 سال سرکار روتے رہے، لیکن تیری امام زمانہ اور سید سجاد کا معاملہ بڑا مختلف ہے. پوچھ کیسے؟ تیرا سید سجاد خون روتا تھا نا، پھوپھیاں تسلی دیتی تھی، بیٹا نہ رو، بہنیں تسلی دیتی تھی، بھائی سجاد نہ رو. تیرے باپی کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا بیٹھ کے روتا ہے. سارے قبروں کا لڑ رکھ کے بیٹھا ہے. کبھی وہ نامہ کو دیکھ کے روتا ہے جو امت نے گلابی کر دی ہے، کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے، میرا اللہ میرے معصوم کا کیا قصور تھا. کبھی مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھ کے بیٹھا ہے، وہ دیکھ کے روتا ہے، میرا اللہ میری اماں مسرور ہوئی، اس کا کیا قصور ہے. کون علی اصغر؟ ایک جملہ سرکار کا کہنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں. تبریز شہر جہاں کے جناب شاہ شمس ہیں، یہاں کے مومن ہر سال واقعہ کربلا پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم علی اصغر کا واقعہ دہرائیں گے. ایک بڑا میدان چنا انہوں نے، پورے علاقے میں منادی کرانے کے 10 محرم کو ہم علی اصغر کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. ایک سیدر کو کہا تو نے 6 مہینے کا بچہ لینا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنا ہے اور ادھر سے چلنا شروع کرنا ہے، یہاں درمیان میں پہنچنا ہے، بچے کو اونچا کر کے کہنا ہے پانی پانی، العطش العطش. مومنوں کو محبوب میں سے کسی نہ کسی نے برملا کا کردار ادا کرنا ہے. ہاں مگر یاد رکھنا، تیر کمان میں ڈال کے مارنا نہیں، ہوا میں چھوڑنا ہے. اس وقت جب بچہ پانی مانگے، مومن جتنا بھی گناہ گار ہو سنگ دل نہیں ہوتا. کوئی مومن بھی تیار نہ ہوا، انہوں نے کہا مر جائیں گے، برملا کا کردار ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے مجبوراً منڈی سے، مجوسیوں کی منڈی سے مزدور پکڑا. مزدور کو کہا آج دن کی مزدوری ہم دیں گے، چھوٹی سی مزدوری کریں گے. اس نے کہا مجھے لے چلو. جب وہ گیا اس کو نہیں پتا ماجرا کیا تھا. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح ایک سید آئے گا، بچہ ہاتھ میں ہوگا، یہاں درمیان میں آ کے بچہ اونچا کرے گا، جو ہی اونچا کرے انہیں تیر چلانا ہے، ہوا میں مارنا ہے. صرف ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ماجرا کیا ہوا تھا. لو جی، اس نے کہا یہ دیکھو مزدوری ہے. ادھر سے سید چھوٹا سا بچہ لے کے چلا. چلتے 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 جب درمیان میں آیا نا، سید نے بچے کو اونچا کیا، کہا العطش العطش العطش. وہ جو لے کے آئے تھے نا، اس کو کہتے ہیں تیر چلا ہوا میں، کمان میں تیر ڈال کے بیٹھا ہے، لیکن سوچ میں پڑ گیا. جب سنا نا پانی پانی پانی، جب تیسری دفعہ سنا نا پانی، اس نے کمان پھینکی، تیر پھینکی. کہتے ہیں لانا تو ایسی مزدوری پر، بچہ مانگے پانی میں مارو تیر. افسوس ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے